بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ذی قدر ذی وقار سامعین، اس وقت ہر بندہ پریشان اور سرگردان ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت اور تکلیف دے اندر پھنسیا ہے. حالانکہ جس امت دے اندر میں اور تساں زندہ سلامت موجود ہاں، اس امت نے اللہ نے جرا نبی بھیجے ہے وہ بھی رحمت، جیری کتاب کلام اللہ اللہ نے بھیجی ہے وہ بھی رحمت، اور اے امت بھی مرحومہ اور رحمت دا مستقر اللہ دی رحمت دا ٹھکانہ ہے. اور رب نے اس امت نو خیر امہ، سب تو بہترین امت ارشاد فرمائے. عجیب جئی کیفیت ہے بھئی، نبی بھی رحمت ہوئے، قرآن بھی رحمت ہوئے، امت بھی مرحومہ ہوئے، اس دے باوجود امت دے افراد، ہر مرد و عورت، ہر بڑا چھوٹا، ہر پڑھا لکھا ان پڑھا، ہر طبقے دا بندہ اس وقت پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ چند سال تساں اساں کرونا دی وبا اور پریشانی بھگتائی ہے، گزاری ہے. گل یہ ہے کہ نہیں؟ او اجے ختم ہو رہی ہے کہ نواں عذاب اللہ دی طرفوں آ گیا ہے جانوراں دی بیماری دا. او بھی اساں بھگتا رہے ہیں. ہون آ کے اللہ کیتے کچھ کم رکے تے تھمے ہیں. اس دے نال نال ڈینگی ہے، فلاں مرض ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں پریشانی ہے. اے ہر پاسے افراتفری دی کیفیت کیوں ہے؟ چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، اس دے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی
چونکہ آمد بھی ہوئی ہے، رخصتی بھی ہوئی ہے، فوت بھی ہوئے نے۔ رحمت والے نبی دے رحمت والے مہینے دے اندر بھی اساں پریشان ہاں، تا آج اس نسبت نال کہ اساں رحیم اور رحمت والے نبی دے امتی کیوں پریشان ہاں؟ او کیا اسباب ان کے آج اساڑی پریشانی دن بدن وددی جا رہی ہے ہر اعتبار نال؟ او دا جواب میں ایک تونوں اے جری خطبے چ آیت پڑھی ہے ایدے نال دینا وقت تھوڑی جی مثال نال سمجھینا وقت انشاءاللہ ایک حدیث تونوں سنو ایسا حدیث منیں دے ہو سارے منیں دے ہو نا ماشاءاللہ قرآن بھی منیں دے ہو حدیث بھی منیں دے ہو صحابہ نو منیں دے ہو ہاں اے تین ذاتاں تین ہستیاں یعنی قرآن حدیث اور صحابہ اے علم دا مخزن تے خزانہ ہیں اتھو ساڑا دین جاری ہوندہ ہے شروع ہوندہ ہے۔ بہرحال تجیری آیت میں پڑھی ہے اس دے اندر میرے رب نے فرمایا ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت ایسی نہیں جیری بندیاں تے آندھی ہے تے خامخواہ آ جاندی ہے، نہیں ہو سکتا۔ بے موقع بے قصوری قوم تے اللہ دا عذاب آ جائے اے نہیں ہو سکتا۔ فبما کسبت اید الناس، جدو بھی اللہ دی پکڑ اللہ دی ناراضگی کوئی عذاب دی صورت اگر آئیے قومتے او اس وقت آئیے کہ قومہ جس وقت اللہ دی نافرمانی تے بغاوت دیاں حداں کراس کر دیتی ہیں۔ تھوڑا جیا نظر دوڑاؤ، اساں اتھے بیٹھے ہیں، میں اگر اپنے گریبانے چ جھانکاں تو شاید میرا اندر کتنا گندہ ہو سی، کتنا بے عمل تے بد عمل شاید میں ہو ساں۔ اگر تونوں پتہ چل جائے تو اللہ دی قسم ہے تو سا میں نو اتھو اٹھا کے آکڑا زہر شاہ اتھے بائے تو اس قابل نہیں، تو سا امید ہے انشاءاللہ نیک ہو سو۔ ہر بندے نو اپنا پتہ ہے، یا اس دے رب نو پتہ ہے یا اس نو آپ نو پتہ ہوندہ ہے کہ میں کس پانی چاہ، میرے اندر دین دی کیا قدر ہے، میں کس حد تک رب دے احکامات، رسول اللہ دی تعلیمات، صحابہ اکرام دا عملی میدان میں کس طریقے نال اپنے دا ہوں۔ یہ ہر بندہ اچھی طرح سمجھ دے اس نو اپنی ذات دا پتہ ہوندہ ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا بما کسبت اید الناس، تو اڈے ہتھاں دی کمائیاں تو اڈیاں بدعملیاں۔ اے جری اساں سیاست دے موضوع تے گل کر دے ہاں تے اساں آتے ہیں جی حکمران چنگا نہیں جی، حکمران ساڈا وزیر اعظم اچھا نہیں جی، صدر اچھا نہیں جی، پریزیڈنٹ اچھا نہیں جی، فلاں منسٹر اچھا نہیں، یہ وہ ہے۔ اتھے بات پتہ کیا آدھے لوگ تو سمیں سن دے راندے ہو سو، آدھے بھی راندے ہو سو، اساڈے اپنے عمل جی سن دے ہونے لفظ کہ اساڈے اپنے عمل ہی جائیں جی، جنہیں عمل کر سا انہیں حکمران ہو سو۔ اے گل حقیقت ہے، میرے نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم، تواڈے عمل تواڈے حکمران ہوندے، جنہیں دا بندہ عمل کریندہ ہے اتے بھیجندہ ہے انہیں دا فیصلہ ہوتا ہوندہ ہے۔ تب پہلا میری گل دا خلاصہ تو سا ذہن چھے رکھو، آج اساں جتنے بھی کرائسز اور جتنے بھی پریشانیاں اور جتنے بھی بلیات اور امتحانہ وچوں گزر رہے ہیں، اس دی اصل وجہ حکومت غلط نہیں، اس دی اصل وجہ ادارے غلط نہیں، اس دی اصل وجہ حقیقت ہے وہ اے ہے کہ میں غلط ہاں۔ ہر بندہ اپنے آپ نو سوچے کہ اساں آپ غلط ہاں۔ اور ایک گل اور بھی ذہن دے اندر رکھو، میں تو انہوں آکھاں کہ فلاں بندہ غلط ہے، اس نال اصلاح گھٹ ہوندی ہے، تے بندہ خود آپ نو آکھے یار میری یہ غلطی ہے، اس طریقے نال اصلاح بڑی جلدی ہوندی ہے۔ آج اساں دوسروں دی فکر وقت بھی کچھ نہ کچھ کر لیندے ہیں،
اپنی فکر کوئی نہیں کردا، اپنے آپ نے کوئی نہیں دیدا۔ میرا رب فرماندا بما کسبت اید الناس، لوگوں تواڈے عملاں دا نتیجہ تساں بھگت رہے ہو۔ اور تانوں میں قرآن چ ایک مثال دینا، پورا مختصر جا واقعہ ہے، تانوں گل سمجھ آوے کہ اللہ دے نبی دی بغاوت، اللہ دی کتاب دی بغاوت، اللہ دے نبی دی سنت دی دھجیاں اڑاونا، اے جس دور دے اندر بھی بندیاں نے کیتا ہے، میرے رب نے انہاں کول چن چن کے انتقام تے بدلہ لیا ہے۔ ایک یار دا واقعہ ہے، 9ویں پارے دے اندر میرے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ۔ حوالہ سن لو، آیت نمبر یاد کر لو۔ سورت دنا، سورت آراف، آیت نمبر 130 نمبر 130 نمبر آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں نو بڑا سمجھایا، او فرعونیوں، او آل فرعون، میں اللہ دا نبی میری گل من لو، لیکن انہاں لوگاں نے اللہ دے نبی دا مقابلہ بھی کیتا، گل بھی کوئی نہ منی۔ جس وقت کوئی قوم حد تو کراس کر ونجے، اللہ دی ناراضگی تے پکڑا ویندی ہے اس تے۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات والوں سو، ان طرف فرعون اور آل فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام دے نال زیادتیاں دیاں حداں کراس کر دیتیاں۔ جس وقت حداں کراس کیتیاں تے وقت میں اللہ پاک نے اخذنا آل فرعون، اساں وقت اپنی پکڑ نازل کیتی آل فرعون تے۔ اللہ پاکا او جری تیری پکڑ نازل ہوئی فرعون اور آل فرعون تے، کنیے کر کے کیتا یا انہوں نے پانی تی غرق چا کیتا یا اللہ فرمائے او تا آخری مرحلہ آئی، او تا آخری مرحلہ آئی جس وقت اسا اس نو غرق کیتا ہے، اس تو پہلے بھی اسا چھوٹے چھوٹے عذاب دیں دے رہے ہوں۔ اے رب کریمہ، چھوٹے عذاب پہلے تو کیوں دیتن؟ اللہ پاک نے دا جوابی اپنے قرآن دے اندر دیتا ہے۔ سورت دا نام سورت الف لام میم سجدہ، بغیر ترجمے لگو نہیں قرآن، بغیر ترجمے دے قرآن ہے وہ دے دے جی۔ اللہ توجہ کرو جی، اللہ پاک فرماندے نے کائنات والوں، اساں چھوٹے عذاب پہلے تاں بھیج دیاں، ہو سکتا ہے بندیاں نو ہوش آ جائے، بندیاں دی عقل ٹھکانے آ جائے، تاں واسطے اساں چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے بھیج دے راندے ہوندے ہاں تے وقت بھی بندہ اگر ترجمے والے قرآن تو مشکل ہوندہ ہے لبنا نا۔ اللہ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں چھوٹے عذاب اسا دنیا تے بھیج دیا پہلے تاکہ بندیاں نو ذرا ہوش آ ونجے، عقل ٹھکانے آ ونجے،
تے چھوٹے چھوٹے عذاباں نال جے بندہ نہ سمجھے تو اللہ فرمایا وَتَ سب بڑا عذاب دے اتے نازل کر دیں دیا وَتَ انہاں نو آدھیا لوگو وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. حوالہ یاد رکھ رہے ہیں آیت نمبر 21. کیری آیت جی؟ سارے جاگ دے پہ ہو نا رات تساں جلسہ سونا ہے تھکے ودے ہو سو میں نے پتا ہے لیکن بہرحال تھوڑا جا گزارا کرو ساڑھ نال. سورت دا نام سورت الف لام میم سجدہ 21واں پارا آیت نمبر 21. اللہ پاک فرمایا او کائنات والو وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى اساں پہلے چھوٹے عذاب بھیج دیاں بنے آتے کہ نہیں ہوتا پتر چا بیمار کیتا بیٹی چا بیمار کیتی بیگم چا بیمار کیتی اپنے تے بیماری نے حملہ کر دیتا ہے اس بندے تے کہ نہیں کوئی کیس ہو گیا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب بنے آتے بھیج دے رہا دیا کہ نہیں ہوتے مال دا نقصان کہ نہیں اولاد دا نقصان اے سارے دے سارے چھوٹے عذاب ستا بھیج دیا لعلہم یرجعون. ہو سکتا ہے بندے نو ٹھوکر لگے ہو سکتا ہے بندے نو چوٹ لگے ہو سکتا ہے بندے نو تکلیف پہنچے تے اللہ دی یاد آونجس اللہ نو جا کے مناونا شروع کر دے وے اور جیرے جرم دا مرتکب ہوئے تے جیرا قصور تے گناہ کر رہے ہو سکتا ہے وہ دے دل دے اندر ادائیت جذبہ پیدا ہو ونجے یار متا اسے گناہ دی وجہ تو میرے تے عذاب آ رہے ہوئے اسے گناہ دی وجہ تو میرے تے سزا پیان دی ہوئے اللہ فرمایا ستاں واسطے چھوٹے عذاب بھیج دیاں اور سن لو لوگو ایتا چھوٹے عذاب دنیا دے سارے عذاب چھوٹے نے والا عذاب الآخرت اکبر تے آخرت دا عذاب اس تو کئی گنا بڑا ہونا ہے وہ توڑے خیال بھی نہیں آونا اتنا بڑا عذاب آخرت دا ہونا ہے. اس واسطے او ساتھیوں یاد رکھو اج جی اساں پریشان اج اساں سرگردان اج اساں تکلیفاں دے اندر کدی کوئی بیماری دے اندر کدی کسی فصل دا نقصان ہو گیا جانوراں دا نقصان ہو گیا اولاداں بیمار ہو گئیاں ماں باپ بیمار ہو گیا حادثہ کوئی آ گیا ان ساری تکلیفاں تے آزمائشاں دے وچوں اساں جو گزر دے پے ہاں اللہ دا واسطہ او بھائیو فکر کرو اے اللہ دے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں وات وی او دی رحمت چھوٹے عذاب دے کے اسانو تنبیہ کر دے او بندے او میرا در چھوڑو نہیں میرے نال رسو نہیں مینوں چھوڑ کے کریں نہ ونجو میرے بن کے رہو اور جنہیں سورۃ انفطار دے اندر اللہ نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرکا بربک الکریم. اور بندیا کیوں اللہ تو دور بھاج رہے ہیں کیری گل تینوں اللہ تو دھوکے دے اندر چا سٹے ہے کہے تینوں دھوکہ چا دیتا ہے جو اللہ پاک دا دروازہ چھوڑ دے نہ چھوڑ رب نو نہ چھوڑ رب دے تو رب تو دور نہ بھاج کیوں اس واسطے کے لا تنفذون الا بسلطان اللہ دے اس تو سا بھج نہیں سکدے اللہ دی رحمت تو سا ہٹ نہیں سکدے اللہ دی حکومت جو تو سا نکل کوئی نہیں سکدے. اس واسطے بندیا اللہ نال یاری پکی لا اللہ دی گل نو من لے نبی دی گل نو من لے عقیدے دی اصلاح بھی کر لے عمل دی اصلاح بھی کر لے. اے دنیا دی زندگی اسے دے اندر موقع جس وقت تیری گھنڈی
ڈنگی تے آ کے اگلا ہاتھ چا رکھنا ہے تے تیرا ساہ بند ہو جانا ہے، تیرا ساہ اتلا اتے گیا واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ فرمایا تے سن لے، جس وقت کوئی بندہ مرد ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، جس وقت بندہ فوت ہوندا ہے او دا اعمال نامہ جرا ہوندا ہے تے رجسٹر ہوندا ہے، اللہ فوراً ٹھپ کر دیندا ہے، وقت بندے نو عملاں دا موقع ہی نہیں ملدا تے بندے دے رجسٹر دے عمل اندر عمل داخل ہی نہیں ہو سکدا۔ اللہ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے اس ساتھیوں نو؟ سن دے رہو، بے شک نہ بولو، خیر ہے تہاڈی جہاں تو میں جو بولدا پیا۔ نعرہ تکبیر! نہ جی نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے حلوہ کوئی نہیں کھوایا تساں؟ بھائی حلوہ ہویا پیا تہاڈے واسطے، اے ہن ہسے بھی ہے نا۔ چلو ماشاءاللہ، توجہ جی توجہ، اللہ کرے گل سمجھ آ جائے، نہ اساں ناراں دے شوقین نہ تسانوں اساں آدے ہیں بھی اسانوں ووٹ دیو تے نوٹ دیو، گل اے بھی اللہ کرے جیڑی گل میں آکھنا چاہندا او سمجھ آ جائے۔ اللہ توجہ جی، فرعون تے بھی اللہ دی پکڑ آئی، چھوٹیاں چھوٹیاں پکڑاں کیویں آئیاں، یہ میں تمہیں سنانا پہ نا حوالہ ہوں، توجہ کر تے وقت اپنا ماحول تے اپنے اتے جڑی آزمائشاں ہیں انہاں دا بھی ذرا غور کریں، آپس مطابقات کمپیئرنگ کریں، پتہ لگے تینوں کہ یار او اس قوم تے آل فرعون تے عذاب آئے انہیں اج اساں بھی اسے چیز دا شکار تو نہیں کتے، غور کرنی سارے ساتھیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون تے اللہ دی پکڑ آئی، اور کس طریقے نال پکڑ آئی؟ اللہ فرمایا بِالسِّنِينَ، پہلی پکڑ اللہ دی آئی، اللہ پاک نے بارشاں روک دیتیاں۔ توجہ توجہ، بارشاں نہیں آئیاں، بڑی ضرورت ہے، قحط پہ گیا، بارشاں کوئی نہیں آیا۔ اللہ فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جس وقت بارشاں نہیں آئیاں، پانی کوئی نہیں تا فصلیں تباہ ہو گئیاں۔ اللہ فرمایا اے دو عذاب بھیجے، فصلیں تباہ چکی دیاں تے بارشاں بھی کوئی نہیں دیتیاں، کیوں؟ اللہ فرمایا لعلہم یذکرون، تاکہ انہوں کوئی ہوش آونجے تے متا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دی گل تے یقین چکرن تے متا انہاں دی گل تے عمل کر کے اپنے آپ نو کامیاب بنا دیون۔ اللہ فرمایا تے اس وقت انہاں دے اوتے اے عذاب آیا تے وقت بھی ہوش نہیں آیا، وقت اگلا عذاب میں اور بھیجے، کیڑا عذاب بھیجے؟ اللہ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، وقت اللہ نے انہاں تے طوفان بھیجے، سیلاب آئے۔ گزاری بیٹھے ہو سارے بولو، گزارے ہیں نا سا؟ اللہ فرمایا پہلے قات سالی آئی، وقتوں تے طوفان آیا، طوفان دے نال بھی وہ بندے دے بچے کوئی نہیں بنے، انہاں اللہ دی گل کوئی نہیں منی، اللہ دے نبی دی گل کوئی نہیں منی۔ اللہ فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، جس وقت انہاں تے طوفان آیا، ہر طرف پانی پانی، اللہ دا عذاب آیا، وقت ایک کچھ ڈاڑے تا انہاں برداشت کیتا، پر اللہ دا عذاب کون برداشت کرے؟ اللہ دا عذاب کوئی کر سکتا برداشت؟ اللہ دا عذاب کون برداشت کرے؟ اے وقت دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام دے کول آ گئے، او موسیٰ اسا ہن منے دیاں، اسا تہاڈی گل بھی من دیاں، اللہ دے کول دعا کرو اللہ اس عذاب نو طوفان نو ختم کر دے وے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ دا نبی رحیم ہوندا ہے، اللہ دا نبی بڑا کریم ہوندا ہے، اللہ دے نبی دے دل دے اندر اپنی امت دی بڑی محبت ہوندی ہے، بڑی بڑا پیار ہوندا ہے، بڑی محبت ہوندی ہے۔ اللہ دی قسم ہے ساڈے نبی دے دل دے اندر بھی ساڈی بڑی محبت تے بڑا دل تے بڑی محبت تے بڑا پیار ہے۔ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ، ہن سارے بولو بھائی، میں اپنی گل تے تو نہیں بلایا نا، نبی دی گل تے تو بلا رہے ہیں، سارے بولو صلی اللہ۔
اللہ دے پاک پیغمبر گھر دے اندر مصلی تے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے نا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیاں، آ کے مصلی تے اگو نال بیٹھ گئیاں، آکھن لگے یا رسول اللہ او دولی میرے واسطے بھی اللہ دے کول دعا کرو، اللہ دے کول میرے واسطے بھی کوئی چیز منگ لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لینے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کے کی دیئے، توجہ نال سن، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی دیئے، اللہ عائشہ صدیقہ دے سارے گناہ معاف فرما، ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت، جیرے پہلے کیتے او بھی گناہ معاف چا کر، جیرے آئندہ کرے او بھی معاف چا کرے، وما سرت وما اعلنت، جیرے چھپا کے گناہ کرے او بھی معاف چا کرے، جیرے اعلانیہ گناہ ہو ونجن او بھی معاف چا کر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ عائشہ دے سارے گناہ معاف فرما۔ یہ کہیں دی دعا ہے، بولو بولو کہیں دی دعا ہے نبی پاک دی، توجہ کر، اپنے نبی دا پیار تے محبت دی مثال تینوں سنا رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی دیئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں خوش ہوئیاں، اتنیاں خوش ہوئیاں جو ہسن لگ گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ خوش پئی ہوندی ہے جو میں اللہ دے نبی نے تیرے واسطے دعا کی دیئے۔ آکھن لگی یا رسول اللہ میں خوش نہ ہوا تے اور کون خوش ہو سی، جے واسطے سرکار دو عالم نے ہاتھ جا اٹھائیں دعا واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلمانہ او ڈھو کر آئیاں دے مسلمانہ توجہ نال کنن دے پردے کھول کے گل سننی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ تیرا حق بن دے تو خوشوں میں، لیکن سن لے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے جیری دعا میں تیرے واسطے کی دیئے ہر روز میں ساری امت واسطے دعا کردہ۔ اللہ نبی دے دل دے اندر اپنی امت دا بڑا پیار تے بڑی محبت ہوندی ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ دے کول دعا کی تھی، اور جیرا سمندر جیرا ادھو تے طوفان آیا ہویا او تھم گیا تے رک گیا، جس وقت تو عذاب رکیا تے تھمیا تے وعدو بدماش اپنی پرانی روٹین تے آگئے۔ آج ساڑھا بھی یہ حال ہے نا، چند دن کوئی تکلیف آوے نا بیماری، یا اللہ میری توبہ بس آئندہ تو بعد میں نہ کرسا، میرا اے معاملہ تو حل کر دے، آئندہ میں گناہ نہ کرسا۔ لیکن جو یہ مسئلہ ختم ہوندہ ہے وقت کلی اٹھائیں ہے نا، ساڑھا بھی یہ پریشانی ہے نا، ساڑھے بھی اللہ سانو محفوظ رکھے۔ توجہ اس وقت دوبارہ اپنی لائن تے وقت آگئے تے وقت انہیں جرم کرن لگے، اللہ پاک نے فرمایا وقت اساں ہور عذاب بھیجے، والجراد ٹڈیاں دا عذاب، ٹڈیاں جان دے ہو؟ ٹڈی دل بھی آتے ہیں، ٹڈی بھی آتے ہیں، ٹڈی آتے ہو تارے علاقے ٹڈی جان دے ہو نا؟ ٹڈیاں دا عذاب اللہ نے بھیجے تے کنج دا عذاب ہے، ساریاں فصلاں کھا گئیاں، سارے درختاں دے چھلکے بھی توڑ کے چھلکے بھی اتار کے کھا گئے ہو، اور جڑی کیڑیاں آئیاں او کھا گئیاں، پتے بھی کھا گئے، درختاں دے چھلڑ بھی کھا گئے، حتیٰ کہ دروازاں دیاں چوکاٹھاں تے دروازے بھی کھا گئے۔ جس وقت اس عذاب رو بھگتا رہے تے پریشان ہوئے، وقت دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دے کول ساڑے واسطے دعا کرو تاکہ اللہ پاک اس مصیبت تو ساڑی جان چھوڑائے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا رحیم پیغمبر ہے، وقت چاہت اللہ دے دربار چ بلند کیتے، اللہ انہیں آدم سامنے سائے، اللہ پاک کا انہ دیئے تکلیف ختم کر دے، اللہ پاک نے ختم کر دیتی تے گل ختم ہو گئی، ٹڑیاں ساریاں ختم ہو گئیاں، ہوا دا جھونکا ہے ساریاں دے ساریاں ٹڑیاں نو اڑا کے لے کے سمندر بلد کر دیتا ہے۔ بجلی چل دی بھائی اس نے؟ اچھا
اس بعد کچھ دن گزرے تے وت پرانیاں آدتاں اس طرح نا اپنے اندر تھوڑا جا کھرید دے ہو بھئی کیا ساڑی یہ آدتاں تا نہیں نا اللہ کرے نہ ہون جو ہن تے وطاں ہی بھگتے اندے پہاں اے اگر ساڑی آدتاں ہیں نا تے تاں ہی اساں بھگتے اندے پہاں توجہ کر اللہ فرمایا والجراد والکمل اے عذاب مکیت مت نو عذاب انتی اللہ پاک نے بھیجا ہے کیرا عذاب جوان دا عذاب جوان او عذاب انتی آئے اللہ فرمایا اس عذاب دے اندر بھی بڑے پریشان ہو گئے بڑے پریشان اے عذاب جس وقت برداشت نہیں ہویا وقت موسیٰ علیہ السلام دے کول دوبارہ چلے گئے جناب اللہ دے کول دعا کرو اللہ پاک اس عذاب نو ختم کر دے وے اے عذاب وقت اللہ دے نبی نے دعا کی تھی دے عذاب ختم ہو گیا وقت وہ اپنی پرانی آدتاں تے آ گئے اللہ فرمایا والزفا دیا وقت اللہ پاک ہو عذاب بھیجے کیرا والزفادع مینڈک مینڈکاں دا عذاب او قادر کر سکتا ہے نا ابرد لشکر تے ابابیل پرندے بھیج کے انہاں دا تباہ کرا سکتا ہے نا تے انہی طرح فرعون دے لشکر تے بھی مینڈک بھیج کے انہاں نو ذلیل کر سکتا ہے اللہ قادر ہے تے انہی اللہ قادر ہے پوری دنیا دے لوگوں نو نہ نظر آون والی مخلوق کرونا نال تباہ کر سکتا ہے کہ نہیں ہاں مینڈکاں دا عذاب انتے آ گیا او کس صورت دے اندر تاں پتہ چلے جو فرعون دے محل دے اندر مینڈک سکے ہیں میرے محل وچ مینڈک یہ کیوں ہو گیا ہے اچانک جے نظر پئی ہر پاسے مینڈک ہی مینڈک مفسرین نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات مذکور ہے کیا کہتے ہیں مفسر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے کٹوی بناون واسطے ہانڈی بناون واسطے چولہے دے اوتے اپنا برتن چار دن تے چیز اپنی پاون لگ دن تے وچ مینڈک پین اللہ پانی پاون واسطے گلاس دے اندر پانی پاون لگ دن تے وچ مینڈک آویں دن بلکہ اس حد تک مفسرین نے لکھا ہے اللہ دا عذاب انتے آیا اس قسم دا کہ جس وقت او اتنے مینڈک ہو گئے کہ کسی محفل دے اندر بیٹھ کے او اگر کوئی گل کرن لگا نا مینڈک اچھل کے انہاں دے منہ دے اندر داخل ہو ویندا اللہ مجبور کر کے رکھ دیتا اللہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ اے چھوٹے عذاب منہ دے اندر مینڈک اے عذاب انتے جس وقت آیا او بڑے پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے گئے جناب تسا اللہ دے کول ساڑے واسطے دعا منگو تاکہ اللہ پاک ساڑی یہ پریشانی دور کرے موسیٰ علیہ السلام تا بڑی رحیم ذات ہے انہوں نے اللہ دے دربار دے اندر وقت چاہت بلند کیتے اللہ نے اے عذاب ہی ختم کر دیتا اور لوگوں ذرا ایک توجہ نال اتھے میری گل سن لے اتھے توقت دا نبی موجود ہے ہاں تے تیرا سادہ کون ہے تو تے اسیں شرارتاں کر دے ہاں تے گناہ کر دے ہاں کس کیرا مان ہے سانو اتھے توقت دا نبی موجود بیٹھا ہے سارے نبی تے چلے گئے نا دنیا تو کہ زندہ موجود ہیں اگر کھڑکا کے لوگاں بجا کے اعلان کیتا ہے جی کیتا ہے تمہارے پاس اعلان لوگاں ہے کریں دے آگا ہاں کریں دے جی کر سے انشاءاللہ اللہ توجہ جی مینڈکاں دا عذاب مکے تے او قوم وط اپنیاں پرانیاں آدتاں تے آ گئے اپنیاں پرانیاں آدتاں تے جس وقت قوم آئی اللہ فرمائے وط میں ہور عذاب بھیجے کیرا ودم خون دا عذاب آج کہیں دے کمرے تے دیوار تے کپڑا تے چھینٹے خون دے آن لگن پریشان تھیں دے کہ کوئی نہ
تے ہون دے چند قطرے تے بھجدے نا عاملہ کولو تے بات عامل کے کریں دے ایمان ہی لٹ لیا پیسے ہی لٹ لیا تے موقع لگے تے عزت ہی لٹ لئی کر دیں کہ کوئی نہ عاملہ تو اللہ بچائے عاملہ تو اللہ بچائے کوشش کیتی کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ یہ ہے تو تھوڑی طویل سورت وڈی سورت قرآن دی اس سورت دی تلاوت گھر دے اندر ہر روز ہوئے تو یہ ساریاں چیزاں تو تاری جان چھٹ سکتی ہے یہ شیطانی عمل تو ہونے نا منندے ہو کوئی نہیں منندے ہیں بھائی سب منندے ہیں قرآن اچ مذکور ہے سحر دا جادو دا تذکرہ موجود ہے قرآن دے اندر او علیحدہ باس ہے بھائی کہ نبی پاک تے ہوئے کہ کوئی او نہ مولیاں دے چکر ہیں اساڑا کوئی چکر کوئی نہیں ہے کہیں دے چکر کوئی اساڑا کوئی چکر نہیں ہونے والے ٹھیک ہے جی او جانن دے انہاں دا کام جانے جے ایک بھائی دے سٹیج کٹین دے راون نہ اپنے او انہاں دا کام ہے اساڑا ایمان ہے کہ جادو ایک چیز ہے شیطانی عمل ہے اس دا اثر بھی ہے بندیاں تے ہوندا ہے اثر ہوندا ہے نا اثر جادو جنات دا اثر بہرحال اللہ انہاں تو پناہ دے تے بچا کے رکھے بہرحال چند قطرے خون دے آ جان تے ساڑی طبیعت تے بوجھ آ ویندے اساں پھوکے پھوکے مراون بھج پوندے ہاں دم کراونا سنت ہے کراونا چاہیے ٹھیک ہے بہرحال تے اس قوم تے اللہ پاک نے خون دا عذاب بھیجا ہے کنیے دا عذاب بھیجا ہے علماء مفسرین نے لکھا ہے پانی دے برتن بھر کے رکھ دے ہوں دیان پانی دے برتن جس وقت وہ دیکھ دیان تا خون جمع پیا ہوندا آئی کھاون پیون دیاں چیزاں رکھ دیاں خون نال بھریاں پیاں ہوندیاں او اگر کوئی خالی برتن رکھ دیاں خون نال بھرے پے ہوندیاں نہ کچھ کھا سکدے نہ کچھ پی سکدے پریشانیاں ہی پریشانیاں وقت اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ گئے اے میں تانوں جڑا حوالہ دتا یاد رکھنا گھراں دے اندر جا کے ویکھ لینا سورت دا نام سورت آراف ہے 9واں پارہ ہے آیت نمبر 130 130 نمبر دی آیت ہے اتھو شروع کر کے 4-5 آیتاں پڑھ لینا انہاں دا خلاصہ میں تیرے سامنے بیان کیتا ہے اللہ پاک نے کہ فرمایا جس وقت انت عذاب آیا وقت بار بار انت عذاب آیا جس وقت باز کوئی نہیں ہے اللہ پاک نے کہ فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین اپنے تکبر دے اندر اور ود دے گئے اے اللہ دے بہت بڑے مجرم بن دے گئے اللہ دا عذاب انتے آندہ رہا تے آندہ رہا تے آندہ رہا حتیٰ کہ او وقت آ گیا فرعون اپنی فوجہ سمیت اللہ دے حکم نال پانی دے اندر غرق ہو کے تباہ برباد ہو گیا اللہ اے میں تو ذرا قرآن جو سنایا ہے بھئی اے اللہ دے عذاب انہیں آندن ٹھیک ہے ہون میں تو سامنے ایک حدیث تھکے تو نہ بیٹھے جاگ سو گھنٹہ ڈیڑھ اور خیر اتنا لمبے نہیں ویندے انشاءاللہ حدیث کمپلیٹ کر کے چھٹی حدیث سنو جی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذاب آمن دیاں وجوہات بیان کیتیاں تے کیتیاں بھی کتنیاں 13 اسباب او ریزنز علت وجوہات جس بنیاد تے قومت عذاب آندہ ہے اے 13 وجوہات سنو ادھے زمن دے اندر جیڑیاں چیزاں آسان او بھی کرساں تے بات انشاءاللہ بس کریں دیا ٹھیک ہے جی ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا اچھا 38 منٹ ہوئے نا جی ایک گھنٹہ تو میں اور اجازت ہے توجہ خیر ہے اے او علامہ محمد سید خان رحمہ اللہ آدھے انہوں ککر بانگ تلے بساں آدھے ہیں نا ککر بانگ لے تک بانا ہے تے گھنٹے بعد چھٹی تھی ویندی آئی ہاں اے انہی آردہ ہوائی فیر ہے بہرحال یہ توجہ نال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل پہ کر دین اور اللہ دے پاک پیغمبر دا گل اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث بیان کر دیں فرما دین کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قومت عذاب کیوں دن تیرا اسباب انہوں عذاباں دے آوان دے پہلا عذاب پہلا سبب کہہ رہا ہے اذا اتخذ الفیود والا اور لوگوں جس وقت حکومت دے مال لوگ اپنا مال سمجھن لگ جان مرضی نال استعمال کرن لگ جاون حکومت دی پراپرٹی حکومت دی کوئی دتی ہوئی سہولت انہوں اپنی ملکیت جس وقت لوگ سمجھن لگ ونجن او دے اوتے اللہ دا عذاب آون دا چانس بن ویندا ہوندا ہے اے پہلی وجہ تے ریزن تے سبب ہے جس دی وجہ تو لوگاں تے اللہ دا عذاب آندا ہے حکومت دا مال اپنا مال سمجھ لیا بجلی آ رہی ہے انہوں چوری کر کے کنڈیاں پا کے چوری کر لیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اذا اتخذ الفیود والا پانی آ رہے ہیں بجلی آ رہی ہے اور کوئی حکومت دی ٹیکس ہے حکومت دی کوئی چیز ہے اس نو بندیاں نے اپنی ملکیت چا سمجھے ہے اپنی مرضی نالوں دے اندر تصرف شروع کر دیتا ہے وعدہ گھاٹا شروع کر دیتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں اے پہلی وجہ ہے جس دے نال اللہ دا عذاب آندا بندیاں تے اے پہلی وجہ ہے اللہ کرے تواڈے میرے اندر اے وجہ نہ ہوئے اسا حکومت دی کوئی چیز بغیر اجازت اسا استعمال نہ کر دیاں جے جیری استعمال کر دیاں او دا بل بھی اللہ کرے اسا پے کر دیاں اے پہلی وجہ ہے دوسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا والامانت مغنما او لوگوں سنو جس وقت لوگ توجہ ہے سب دی جس وقت لوگ امانت نو مال غنیمت دی طرح سمجھ کے اپنا حق سمجھن لگ ونجن پڑوسی نے امانت دے طور تے پیسے رکھوے نے یا کسی دی جگہ امانت دے طور تے کہہ دیتی ہے یا کوئی اور کوئی امانت دیتی ہے تے بندے نے سمجھے نہیں اے تو میرا اپنا حق ہے اے دا مالک تے مختار میں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا والامانت مغنما جس وقت لوگ امانت دے اندر خیانت کرن لگ جاون اس وقت انت اللہ دا عذاب کے رندہ ہے قیامت دے دینا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے ایک بندہ اللہ دے دربار دے اندر آونا ہے اس آکے آکھنا ہے اللہ اے او بندہی جیرا میری امانت والی چیز واپس نہیں کردہ انہیں میں دے کول منگدہ رہا اس واپس کوئی نہیں کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو بولاونا ہے اللہ فرماونا ہے او بندیاں انہوں اپنی امانت واپس کر اس آکھنا ہے یا اللہ او تا میں دنیا تے لئی آئی او تا دنیا تے میں کھا گیا ہن تا میرے کول ہے کوئی نہیں اللہ پاک فرماونا ہے تو دنیا تے جیری دی امانت ہضم کی تھی آئی او ختم کوئی نہیں ہوئی او امانت میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور فوراں جائے نو واپس کر اللہ کتھے پئی امانت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے نو آکھنا ہے جہنم دے اندر تلوے طبقے دے اندر او امانت پئی ہوئی ہے جا جا کے او امانت والی چیز اٹھا کے جہنم وچوں لے آ ہن کون اپنے آپ نو جہنم دے اندر سٹے فرشتے مار مار کے انہوں جہنم دے اندر بھیجنا ہے او جا کے جہنم دے اندر سردیاں تلوی تہتے پہنچنا ہے اتھے جا کے ویکھنا ہے امانت والی چیز پئی ہوئی ہے انہوں جا کے موڑیاں تے رکھ سی وہ تو تے چڑھنا شروع کر دے سی چڑھ دیاں جس وقت جہنم دی منڈیر تے کنارے تے آنا ہے اللہ دی قدرت نال او جیری امانت والی چیز ہے دوبارہ گر ونجنی ہے وہ تو فرشتے مار مار کے انہوں تلے وجہ بھیج سن تے دوبارہ لوٹے سن جا دفع ہو جا دوبارہ جا تے لے کے آ وہ تو جامنے تے چاہ کے اتے آونا ہے وہ فرشتہ نے اتھو گرنی ہے تے فرشتہ نے اس نو مار کے بھیجنا ہے انہیں چاہ کے انیندہ راسی اتھو امانت والی چیز تلے ڈھان دی راسی اور بار بار جہنم دے اندر سردہ راسی اس وقت تک جے تونی اس امانت دا بدلہ پورا نہ ہو جائے
اے سبب امانت دے اندر خیانت کرن دا کہ اللہ دا عذاب دا مستحق بن گئے. اساں تو نہیں کر دے نا امانت دے اندر خیانت. ہاں اللہ کرے کوئی نہ کر دو ہوئے. اپنے ضمیر بیدار کر کے بیٹھو, اپنے آپ نو جھانکو ذرا, کھرے دو کہ کیا میرے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے ایسا. آج میں اس مصیبت کی بھٹی میں پس رہا ہوں, وجہ کیا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بد خصلتیں آ گئی ہیں. توجہ کر آگے چل. ایک گل بھی دساں تانوں, المجالس بالامانہ, مجلس دے اندر دو بندیاں دے اندر, تین بندیاں دے اندر, چند بندیاں دے اندر کوئی گل کیتی جائے تے گل کرن والا بندہ آکھے خیال کرے نا نہیں چاونا, یہ گل ہن امانت بن گئی ہے. یہ گل ہن خیانت نہ کرے ورنہ قیامت دے دن بھگتنا پونے. دنیا تے عذاب آسی نا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, دنیا تے چھوٹے عذاب انہاں راندے راسن, آخرت دا عذاب بھی بہت بڑا ہے. اللہ دنیا دے عذابوں تو ہی بچائے, آخرت دے عذاب تو ہی بچائے. اللہ والامانت مغنمہ, جس وقت لوگ امانت نو اپنا حق سمجھن لگ ونجن, سمجھ لو ادھو تے عذاب آمن والا ہے. نمبر 3 آگے جی, والزکاۃ مغرمہ. توجہ, سارے ساتھی بیٹھے ہو, کھیتی باڑی کرنے والے اکثر لوگ بیٹھے ہیں. توجہ, والزکاۃ مغرمہ, اللہ دا حق جرا اللہ نے لازم کیتا ہے, چاہے او زکاۃ چاہے او عشر دامت ویواں, چاہے عشر زکاۃ قربانی فطرانہ کفارہ یا اور کوئی واجبی صدقہ بندے تے لازم ہوئے. اللہ دے نبی نے فرمایا والزکاۃ مغرمہ, جس وقت لوگ واجبی تے اللہ دے حکم دے مطابق صدقے جڑے لازم آندن انہاں نو لوگ چٹی سمجھن لگ جاون. زکات دا ٹائم آوے تے بندے دے متھے تے مچڑا آ جائے. فصلاں چاہیاں تے ہن 10 بوری 20 بوری کون دے وے جی, طبیعت تے بوجھ آ گیا ہے. قربانی دا ٹائم آوے تے بندہ مولوی کول مسئلہ پوچھے, او جی وقت او جی میرے تے اتنا قرض ہے جی تے میں جی انہیں تے یہاں تے یوں تے یہاں تے یوں ہے. وہ بندہ ہیلے بہانے تلاش کرے. فرمایا والزکاۃ مغرمہ, اے اللہ دے حکمان دے جڑے صدقے ہن انہاں دے اندر جس وقت اپنے آپ نو یعنی تنگی محسوس پیا کردا ہے, ادا دل نہیں پیا کردا دیون تے, سمجھ لو جس وقت اس قسم دے مسلمان آ جاون انہاں دے اوتے اللہ دے عذاب آونے ہی آونے. وہ عذاب کنیا سنو, حدیث دے آخر تے ذکر ہیں, میں سنے نہ ہو بھی, توجہ یہ کر ترا. والزکاۃ مغرمہ, اللہ دا واسطہ ہے جیرے حکم اللہ پاک نے کیتے او بندیو زکات دیو, عشر دیو, فطرانہ دیو, قربانیاں دیو, جیرے کم جیرے اللہ نے لازم کیتے ہیں صدقے خیرات. اللہ دی ذات دی قسم ہے, اللہ دا قرآن گواہ, اللہ دا قرآن گواہ ہے. کیا اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ. توجہ, تیسرا پارہ ہی میں حوالہ تینوں کھول کے دزدا, تیسرا پارہ ہے سورت دنا سورت بقرہ ہے. اللہ نے کہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. او لوگو سود نو اللہ تباہ کریں دے, سودی نو بھی اللہ تباہ کریں دے, سود نو بھی اللہ تباہ کریں دے. اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ. اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو اللہ دی لعنت ہوئے. توجہ توجہ, اے رحمت والا نبی دس رہے کیا, اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے جیرا سود کھاندا ہے, وموکلہ وشاہدہ,
جیڑا سود دیندا ہے او تے وی اللہ دی لعنت، جیڑا سود لیندا ہے دیون والا لیون والا او دا گواہ بنن والا، اور جیڑا ایدی تحریر دا معاہدہ لکھیندا ہے او لکھن والا، انہاں ساریاں تے میرے نبی نے فرمایا اللہ دی لعنت ہے۔ اج لون گھندے نا لوگ قرض، ہیں قرض لوگ گھندے بڑی لینا لا لا کے، نماز واسطے آکھو نا جی نماز واسطے، بھئی نماز دا ٹائم ہے تے نماز پڑھ لو، او جی تے یہاں تے یوں تے بہانے تے 5 روپے کلو چینی سستی ملدی پئی ہوئے نا یوٹیلٹی سٹور تے پتہ ہوئے کہ جون جولائی دی دھوپ وچ میں گھنٹہ لائن وچ کھڑا ہونا ہے، ایمانداری دی گل ہے تساں ڈٹھا اسی اکھیاں نال لوگ او برداشت کر لیندے نے تے 2 رکعت فرض 4 رکعت فرض پڑھنا برداشت نہیں کریں دے۔ یہ لوگ کے سمجھے دیں بھئی اسا نماز نہیں پڑھ دے، یہ گل نہیں، گل یہ ہے بھئی او انہاں نو پڑھن نہیں دیندا، جہاں دے نال میری یاری تے محبت تے دلداری ہے نا، میں چاہساں او میرے کول آوے میں او دے کول ونیاں، تے جیرے نال میری دشمنی تے نفرت ہو سی میں آکساں وہ میری گلی چو نہ گزرے، ہے نہیں یار؟ اللہ فرماندہ ہے ایڈے گناہ کر 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 کے میں نے اتنا ناراض کیتے ہی میں چاہنا تو میرے دروازے تے ہی نہ، اے نماز نہیں پڑھدا نہیں، اے نو پڑھن نہیں دیندہ رب، اے دا سجدہ قیامت علیہ دن بھی انیار دا معاملہ ہونا ہے۔ قرآن دے اندر آندہ ہے یوم یکشف عن ساق، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک، تو یہ سورت قلم دے اندر ہے جی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، فرمایا اللہ پاک قیامت علیہ دن اپنی پنڈلی مبارک تو انہیں کپڑا ہٹاونا ہے تے پنڈلی ظاہر کرنی ہے، تے کائنات دے جتنے بھی انسان ہوتے ہونے ہیں نا وہ اللہ پاک دی پنڈلی مبارک دیکھ کے سجدے ڈھا پوسن سجدے، لیکن کچھ بندے ایسے ہو سن انہاں دی ترکل تے کنڈ نو اللہ پاک لوہے دے راڈ پا دے ونے، اللہ پاک انہاں دی ترکل نو سدھا کرا دے ونے، او جھک نہیں سکنے، او کوشش کر سن کہ اساں سجدہ کراں، اللہ کیسی سجدے کرن دا ٹائم دنیا تے ہے اوتھے تساں نہیں کیتا ایتھے میں نہیں کرنا دیندا، او وقت ہی آونا ہے، اس واسطے سجدہ نہ چھوڑا کر، یار سجدہ نہیں کردا، او بھائیو یاد رکھو مجھے کوئی چائے کی پیالی پلائے، مجھے کوئی کھانا کھلائے، مجھے کوئی چیز دے تو میں اسے کہتا ہوں یار آپ کا بہت شکریہ، شکریہ ادا کرتے ہیں نا، اس کے احسان مند ہوتے ہیں نا، یار آپ کا بہت بھلا ہو، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے ساتھ یہ تعاون کیا ہے، چائے پلائی، پانی پلایا، ٹھنڈا پلایا، یہ وغیرہ، ایک شے کہیں تھوڑی جے دیتی ہے تو انہوں تھینک یو تے شکریہ آدھا پہ ہے، تے جیرے مرن جمن تو پہلے تو چاہ کے تے مرن تو بعد بھی ساری نعمتاں دتیاں تے دیسی، اس دا اتنا حق بھی نہیں بندا کہ بندہ اٹھ کے او دے اگے سجدہ چا کرے، لوگ تا قبراں تے سجدے کر دین تو رب نو نہیں کردا، سوچن دی گل ہے، اللہ شاءاللہ سمجھ دے وے تے اللہ عقل دے وے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ پاک سود نو تباہ کر دے، سودی بندہ تا سر سبز نہیں رہ سکدا، ڈٹھو سی تساں بھی حد تباہ تھیندا سودیاں نو، سود خورا نو، تباہ تھیندا ہی تھیندا ہے، بہرحال یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقیاں نو اللہ پلیندا رہندا ہے، میں حوالہ بتا دوں آپ کو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ انا سورۃ بقرہ اور آیت نمبر ہے دی 276 نمبر آیت، یمحق اللہ الربا، اللہ سود نو تباہ کر دے، سودیاں نو بھی تباہ کر دے، ویربی الصدقات، اللہ صدقے نو پالدا رہندا ہے، حدیث شریف یاد آ گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں قیامت دا دن ہونے ایک بندے دے اعمال تو لے جاونے، توجہ نال تیرا تے میرا بھی یہ نمبر آونا ہے، اللہ سانو اس امتحان جو پاس کرے، آمین آکھ۔ فرمایا بندے دے اعمال تو لے جاونے، ایک بندے دیاں
نیکیاں گھٹ ہونیاں تے گناہ زیادہ ہونے او بندہ پریشان ہونا ہے کہ ہن میرا نمبر لگ گیا تے میں تباہ و برباد ہو گیا. جس وقت او دے ترازو دے اندر رکھے جامنے نامال نیکیاں اللہ پلڑا اچھا ہو گیا تے گناہ والا جھک گیا. اللہ فرشتہ نو آکھنا ہے آ فرشتہ او ونجو ونج کے او جیرا پہاڑ سامنے کھڑا ہے او پہاڑ اٹھا کے لے آؤ تے دی نیکیاں لے پلڑے دے اندر رکھ دے او نیکیاں لے پلڑے دے اندر او رکھ دیتا جائے گا. جس وقت رکھا جامنا ہے نیکیاں والا پلڑا جھک جامنا ہے گناہ والا پلڑا ہوا اڑ جامنا ہے. اے بندہ خوش بھی ہوئے گا تے حیران بھی ہوئے گا اللہ میرا تا کم بن گیا ہے پر سمجھ نہیں آئی اے پہاڑ کیری چیز دا آئی اے کیویں دا پہاڑ ہے جرا میری نیکیاں دے ترازو دے اندر رکھیا ہے. اللہ فرماونا ہے بندیا ڈھو کر آئیاں تے کہ غریب نو کہ مسکین نو کہ طالب علم نو یا مسجد دے اندر یا کسی بیوہ نو یتیم مسکین نو تے 5 روپے جرے دیتے ہیں ہائی تا بڑی تھوڑی جئی مقدار دے اندر پیسہ تھوڑی جئی رقم آئی وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ لیکن اس نے میں پلیندہ رہا جنہیں بچے نو ماں وڈا کریں دیئے تے پلین دیئے انہیں میں اس تیرے صدقے نو پلیندہ رہا ہونو پہاڑ بن کے تیری نجات دا ذریعہ بن گیا. صدقے خیرات کرے سو اس موضوع تے بڑی گفتگو ہو سکتی لیکن ٹائم نہیں. بہرحال اپنے موضوع تے ہو جی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ زکاة جریے او لوگ چٹی سمجھانے لگ ونجن جس وقت اس وقت انت اللہ دے عذاب آمن دے چانس زیادہ ہوندن. اگلی چیز وَتُعْلِمَا توجہ یہ طلباء کے لیے ہے طلباء کے لیے علماء تو مشایخ ہیں ہمارے بڑے ہیں طلباء کی بات کر رہا ہوں. وَتُعْلِمَا لِغَيْرِ الدِّينِ لوگوں دا حال ہونے لوگاں دین اس واسطے پڑھنے یار کتھیں امامت مل ویسی خطابت کر ساں پیسے نوٹ جھمساں ہوندہ ہے نا. فرمایا دنیا دے لالچ دکھاتے رہے دنیا واسطے جس وقت لوگ دین دا علم حاصل کرن لگ ونجن سمجھ لو اس قوم نو اللہ دے عذاب تو کوئی نہیں بچا سکتا. اس واسطے یاد رکھو دین دا علم کہیں واسطے حاصل کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے تو ایک اور گل بھی دسی ونجانا اے اگر حدیث پوری نہ ہو سکی باعث مجبوری تو خیر ہے جیریں گلاں پہنچ ویسن وہ تو فائدہ تھی ویسے نا. توجہ کرو گھنٹہ ٹپے تو دسیں 7 منٹ ٹھیک ہے. اچھا میں تو حاضر ہاں تھوڑے ساتھ ہی تھکے پیر رات اس مطلع خان ہو سونا نے تے ملتانی دی 60 کو 50 ہے. اچھا بہرحال کیری گل پہ کر دے سی بھلا دے ہاں علم پڑھنا اے یعنی دنیاوی تعلیم ہے. دنیاوی تعلیم ہمارے سکولوں میں ہمارے کالجوں میں ہماری یونیورسٹیز میں یاد رکھو یہ وقت کی ضرورت ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. اس سے بندے کو فنون میں مہارت حاصل ہوتی ہے بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے اور کسی چیز میں اس نے اسپیشلائزیشن کیا ہے تو اس میں اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ضرورت ہے لیکن یاد رکھو اس کو علم نہیں کہہ سکتے. یہ علم نہیں ہے. علم وہی ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا. علم وہ ہے. اے علم نہیں ہوندا جس نال پیسے کماون دے طریقے آون. اے ہوندا ہے پیسے کماون دا ہنر سکھیا. ٹھیک ہے ٹیکٹ سیکھا ہنر سیکھا ٹرک سیکھے اس نے لیکن علم اس نو نہیں آکھیا جاندا. علم اے ہوندا ہے جس نال بندے نو اللہ دی پہچان ہوئے اللہ دے نبی دی پہچان ہوئے اللہ دے نبی دے صحابہ دی دین دی پہچان ہوئے. علم اس نو آکھیا ویندا ہے. تے بچیاں نو علم سکھویسو کہ ہنر سکھویسو. ہنر سکھاؤ منع نہیں ضرورت ہے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن یاد رکھو اصل چیز ہے علم. جیسے سکولوں دی دیواراں تے لکھا کھڑا ہوندا ہے اطلب العلم من المہد الى اللحد ماں کی گود سے قبر گور تک علم سیکھو.
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی ABC پڑھو 1 2 3 پڑھو؟ نہیں بھائی، یاد رکھو میرے نبی نے اس کے لیے نہیں کہا تھا ہاں اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے. اس کی صحت تو علیحدہ بات ہے، حدیث صحیح ہے یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے. چلو بہرحال تمہیں چین تک تمہیں جانا پڑے علم حاصل کرو. تو علم اے نہیں ہوندا جہدے وچ تانوں کوئی اپنا 1 2 3 تے ABC تے کوئی نہ کوئی سائنسی علوم نہیں. یہ علم نہیں ہوتا، یہ ہنر ہے، فن ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو چیزوں کی معلومات ملتی ہیں، انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، ٹیکٹ آتے ہیں، طریقے آتے ہیں. ٹھیک ہے، علم وہی ہے جس سے تمہارے رب کی تمہیں پہچان ہو جائے. سمجھتے پے ہو؟ ہن یہ دسو سارے گل سمجھتے گئے ہو سو بھئی ہنر تے علم وچ کے فرق ہے؟ ہنر بے شک سکھاؤ. ہن جڑے جڑے بندے بیٹھے ہو سیدھی سیدھی گل دسو، اپنے بچے بچیاں نو علم سکھے سو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم فریض، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم؟ اس بات کی بھی تھوڑی سی وضاحت سن لو، ذرا سنو. کون سا علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کچھ علماء نے یہ کہا ہے، توجہ سے، کچھ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس میں حلال حرام پاکی ناپاکی، یہ صحیح ایکسپلینیشن نہیں ہے، یہ وضاحت صحیح نہیں ہے. وضاحت یہ ہے جو بندہ جس فیلڈ میں ہے، توجہ سے سنو میری بات، نوجوانوں آپ بھی، بزرگوں آپ بھی، خدا را توجہ سے، جو بندہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کا علم حاصل کرنا فرض ہے اس پر. مثلا ایک بندہ دکاندار ہے، دکانداری کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ سمجھو بات کو. میں بات جو کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے سنی ہوگی، آپ علماء کو سنتے ہیں، لیکن میرے منہ سے پہلے جب آپ سن رہے ہیں، توجہ. جس فیلڈ میں بندہ ہے اس فیلڈ کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر آپ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے متعلق شریعت کے کیا احکامات ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے. آپ ملازم ہیں، اس ملازمت کے متعلقہ علم حاصل کرنا فرض ہے آپ پر. دین کیا کہتا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا یہ معنی ہے. سمجھ آئیے؟ جتنے اساں بیٹھے ہیں، کوئی دکاندار ہو سی، کوئی کھیتی باڑی والا ہو سی، کوئی ملازمت والا ہو سی، کوئی کس والا ہو سی، مینوں نہیں لگدا کہ اساں جس فیلڈ چاہ اس فیلڈ دے بارے اساں دین دا علم سکھا ہوئے کہیں کھولو. ایک بندہ ہی مینوں نظر نہیں آ رہا، الا ماشاء، شاید کوئی ہوئے خوش نصیب. لیکن جو بات میں کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ وزنی بات کر کے جا رہا ہوں. خدا را میرے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرو، علم کا حاصل کرنا فرض ہے. لیکن کون سا؟ جس فیلڈ میں آپ ہیں. آپ کوئی کہے جی کہ نماز کے علم، بھئی وہ تو ہر بندے نے سیکھنا ہے نا. نماز تو ہر بندے نے سیکھنی ہے، کلمہ سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا، وہ تو علیحدہ باتیں ہیں. اس کے بغیر تو انسان ہی نہیں ہے. علم سے مراد ہے جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ کا علم حاصل کرنا آپ پہ لازم ہے. ٹھیک ہے جی؟ 600 ہاں. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین دا علم حاصل کر سن دنیا واسطے. جس وقت اے ٹائم آ جائے تو سمجھ لو اس قوم تے اللہ دے عذاب آمن والا ہے. ہن مختصر کریے ذرا تے اوکھیاں گلاں آ گئیاں، توجہ نال سننا ہے، توجہ نال سننا ہے ذرا. ہن ذرا کڑویاں تے اوکھیاں تے کوئی مٹھیاں رلا ملا کے توجہ کرو ذرا. فرمایا اگلی گل، قومت عذاب آمن دا اگلا سبب تے ریزن تے وجہ کیری ہے. واتا رجل امراتہ، جس وقت مرد اپنی بیویاں دے، توجہ تو میں کہنا کڑکیاں گلاں آ گئی ہیں. ذرا رفیلہ بھائی تیری دفعہ آنا پیانے تھے تو یہ گلاں سنیا تو ہو سکتا اگلے سال تو سر نہ آن دے. چلو خیر ہے، چلو آج آیا تو آج تو بھگتائی بھی جانا. وَاتَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جس وقت مرد اپنی بیویاں دے ماتحت ونجن، بیوی جیری گل بھی آکے بندہ کہ جی صدقے میں حاضر، جیری گل تو ساں فرمائیے بالکل ٹھیک فرمائیے. اور دوبارہ کوئی چیز منگن آیا ہے، وہ بندے دی جیب دے اندر پیسے آن، بندے آکھے جی 500 روپیہ تو ادھارا دے وے تو شام نے دے ساں جا. اس آکھا جی میں آیا، کیوں؟ گھروں پچھی آواں.
جیرے گھر دی یہ حالت ہوئے کہ مرد عورت تو اجازت تو بغیر گل نہ کر سکے، اور محفل وچ بیٹھ کے فیصلہ نہ کر سکے، اور مرد جس وقت تابع ہو جاتے تلے لگ جائے، یاد رکھو اللہ دا قرآن 5واں پارہ ہے، تیسرا رکوع تو شروع پہ آندا ہے 5ویں پارے دا، اللہ نے کہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اور لوگوں مرد اتے ہوندہ ہے تے عورت، مرد دا مقام اچھا ہوندہ ہے، عورت دا مقام تلے ہوندہ ہے۔ اور یاد رکھو اے ہوئے میاں تے بیوی دا جس وقت قبول آ جائے تا خامد اچھا ہوندہ ہے تے بیوی جھکی ہوندی ہے مقام دے اعتبار نال، لیکن سن لو جی اگر عورت ہوئے ماں، عورتوں وے ماں، تو میرے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت قدام الامہات، او بندیا اگر عورت تیری ماں ہے او دے پیر دھو کے پی، اللہ پاک نے ماں دے پیراں تلے جنت سجا دیتی ہے۔ اے میاں بیوی دا جس وقت مقابلہ آ جائے نا بھئی میاں افضل ہے یا بیوی افضل ہے، اللہ فرمایا خبردار اتھے میاں افضل ہے، خاوند افضل ہے۔ تے وَاتَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مزید وضاحت نہیں کریں دا اتنے بوئیں، وَاتَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جس وقت خاوند اپنی بیویاں دے تلے لگ جان، خاوند اپنی بیویاں دے غلام بن جان، اور جیرا آرڈر تے سگنل اندر آئے اسے تے بندہ عمل در آمد پیا کر دوئے، جس وقت ماحول دا اے حال بن جائے، سن لو یہ جائی کون اللہ دے عذاب تو کوئی نہیں بچا سکدا۔ ٹھیک ہے، فیصلہ مرد دا چلنا چاہیے یا عورت دا؟ سوچ کے بولو، ریکارڈنگ تھی نہیں پئی ہے تواڈی آواز ٹھیک ہے نا، سوچ کے بولو، یہ کہ سن کے دے بعد رولا نہ ہو جائے۔ وَاتَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جس وقت خاوند اپنی بیویاں دے غلام بن جان، انہاں دے مطیع تے فرمانبردار بن جان، اگلی گل فرمایا وَأَبْقَى أُمَّهُ، بیویاں دی وجہ تو ماں دے نہ فرمان بن ونجن۔ ہے اللہ اے وقت کہنو نہ دکھائے، آج کرسو تے کل تھیسنے انہیں یار، اے ہوندی ہے ساڈی سرائکی چاہتے ہیں کرند لہند، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے اگر کوئی گڑھا کھدیندہ ہے نا کہ بیوی دے پیچھے ماں نو ذلیل کریندہ ہے، تو فرمایا اے نہ سمجھ بھی تیری موت آ ویسی تو بچ ویسی، نہ اس وقت تک موت نہ آسی جے تو نہیں تیری اولاد اس نالو ود کے تینو ذلیل نہ کر سے۔ اس واسطے اللہ کول خیر منگی کرو، اپنی بیوی دا اپنا حق ہے اس نو دیو، لیکن ماں جیا حق اس دا نہیں، انجارے نا ماں دے برابر او دا حق نہیں، او دا اپنا ایک حق ہے، سٹیٹس ہے، او دی عزت ہے، اس دی ضروریات ہیں، اس دا پیار محبت ساری چیزاں او دی ضرورت ہیں، لیکن تیری شے ماں کو لب دیئے او کتھو ہی نہیں لب سکتے۔ اے موضوع نہیں ورنہ گفتگو کراں، بہرحال حدیث پوری کرنی ہے تو تانوں نیند بھی آ گئی ہے، میں نظر آندا پہ ساتھیوں کو باسیاں آندی پہ، توجہ وَاتَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ، ماں دے نہ فرمان ہو جاون، جس وقت بندے بیویاں دے تابع دار ہو جاون اس وقت اللہ دا عذاب آون۔ اگلی گل وَأَدْنَا صَدِيقًا وَأَقْصَى جس وقت اے حال ہوئے لوگاں دو، تو جو جس وقت دو نوجوانوں توجہ نال سننا اللہ دا واسطہ ہے، جس وقت لوگاں دا اے حال ہوئے کہ دوستاں نال بیٹھے نے تا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہے پرواہ کوئی نہیں ہوئی، دوستیاں تے یاریاں بھگت رہی ہیں تے گھر دے اندر واپس آئیں، اس وقت باپ بزرگ سفید ریش چرپائی تے لیٹا ہویا ہے، اس بندے کو اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں کہ اپنے باپ دیاں لٹاں چا دباوے یا حال چا پوچھے۔ اس وقت لوگ دوستاں نو سینے نال لاون تے والد نو دھتکار دیون تے والد دی پرواہ نہ کرن۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو او دور او منے جس وقت قومت اللہ دا عذاب آ جاندا ہے۔ اساں تنج نہیں کر دینا، اساں اپنے باپ دی قدر کر دیاں، اللہ سارے نو قدردان بنائے۔ فرمایا باپ کے ساتھ چلا کر تو برابر نہ چلا کر۔ نوجوانوں سنو، باپ کی طرف گلے آنکھیں ایسے اٹھا کے گلے پھاڑ پھاڑ کے بات کرنے والے نوجوانوں،
شریعت کہتی ہے باپ کے ساتھ تم پیدل چل رہے ہو نا تو باپ کے برابر بھی نہیں چلنا، باپ کے آگے بھی نہیں چلنا، نوکر اور غلام کی طرح باپ کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ گلاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ پور ہک ڈھو کے جو ہک ادا کوئی جا خوش نصیب ہوئے تو ہوئے، اللہ سارے انہوں توفیق دے وے۔ اے یار میں تھے آواں میں نبی علیہ السلام دے معجزات بیان چا کران تے گل مک ونجے، حق ادا نہ ہو سی، حق ادا تاں ہو سی کہ کوئی گل پلے پوے، کوئی سمجھ آوے تے کہیں گل نال اللہ کرے کہیں دی زندگی تبدیل ہو ونجے۔ گلہ سمجھ آنی پہ نا ساریاں، میری عادت ہے میں رسمی بیان نہیں کرندہ بھئی دو چار واقعے سنایا تے ٹوٹ کے شوٹ کے تے گل مک گئے نا، کوئی پلے پوے، اللہ کرے، اللہ قبول فرمائے۔ توجہ وعدنا صدیقوں دوستانوں گلے نال پیا لیندے واقصاباؤ تے ابے دے کول حال بھی نہیں پیا پوچھدا جس وقت اے پوزیشن آ جائے ایو جے قوم نو اللہ دے عذاب تو کوئی نہیں بچا سکدا۔ اگلی گل سنو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور لوگو جس وقت مسجداں دے اندر مسیتیاں دے ہو نا، مسجداں تے مسیتیاں دے اندر جس وقت لوگ اچیاں مازانال گلہ کرن لگ ونجن تے اللہ دا حیا نہ ہوئے، سمجھ لو اس قوم تے اللہ دا عذاب آمن والا ہے۔ گلے پھاڑ پھاڑ کے مسجد اچ بولنا، اے اللہ دا حیا ہی کوئی نہیں، یہ کام دکھا تو عدالت اچ ون کے کر، پتہ لگ جائے، طبیعت صاف ہو جائے گی آپ کی اگر وہاں پہ کوئی کرے تو۔ ایس ایچ او کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات کرو تو وہ ایس ایچ او ہی ہوتا ہے، صرف اس کے سامنے بات کرو تو وہ بھی چھٹک کے کہتا ہو بھائی سیدھی آرام سے بیٹھ بھائی، سیدھا بیٹھ بھائی، کر دندہ ہی یار۔ تے اللہ دی اتنی قدر تے احترام کوئی نہیں کہ اللہ دے گھر بندہ آوے تے بندہ تھوڑا اپنے آواز نو دھیما چا کرے، یار میرے رب دا گھر ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، پھر اس پہ کمال، یہ چیز میں اس در سے نہیں کھولتا کہ حدیث کھلی ہوئی ہے، یہ چیز نے بھی بڑا غرق کر دیا ہمارا۔ اچھا بھلا مسلمان ہوتا ہے، کنجروں کی گانوں کی دھنیں اور ٹیونیں لگی ہوتی ہیں، قاری صاحب امام صاحب مصلی پہ کھڑا ہو کے الحمدللہ شروع کرتا ہے، ادھر سے کنجر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے نمازی ہے، یہ رب کو راضی کرنا آیا ہے، یہ الٹا لعنت گلے لے کے جانے والا ہے۔ تھوڑا سا ہوش کرو۔ آج ہمیں کفر نے، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے جو آج بیان کرنا تھا نا وہ صرف اور صرف دجال کے متعلق کرنا تھا، صرف فل ذہن بنا کے آیا، ادھر آیا تو میں نے کچھ حالات دیکھے سنے تو میرا ذہن تبدیل ہو گیا، میں نے فوراً یہ حدیث نکالی اور اس کے مطابق اللہ نے جو باتیں ذہن میں ڈال دی ہیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ورنہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں دجال کے متعلق بہت سارا مواد اکٹھا کر کے میں نے کہا ساتھیوں کو یہ بات شیئر کروں گا، چلو انشاءاللہ پروگرام پہ انشاءاللہ اتھے توارے کو اللہ خیر کر سے۔ یہ توجہ، یہ مسجد کے اندر جب آئے نا بندہ تو موبائل کو سائلنٹ کر لے یا آف لائن کر لے، بہت سارے طریقے ہیں اس کے، والیوم آف کر دو، ایروپلین موڈ کر لو، سائلنٹ کر لو، بہت ساری چیزیں ہیں یار، لیکن اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں نا تو یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اور پھر کمال کی بات سنو، ایک مسلمان ہو، مسلمان اس کی جیب سے، چاہے وہ گھر ہی بیٹھا ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی جیب سے کسی رنڈی کی آواز نکلے، یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے یار۔ یہ کہاں مسلمان چلا گیا آج، یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ علماء مفتیان سے فتویٰ پوچھ لو، میں جو بتانے لگا ہوں سنو اور علماء سے اس کی تصدیق کروا لو۔ ایک ہی موبائل کے اندر ایک بندے کو شوق چڑھا، اس نے قرآن بھر لیا، نعتیں بھر لیں، کسی شیخ کے بیان بھر لیے، اور ساتھ ساتھ کسی، میں الٹا نام نہیں لیتا اچھا نہیں لگ رہا، کسی کا گانا بھر لیا۔ علماء سے فتویٰ پوچھ لو، ایک ہی موبائل یا ایک ہی میموری کارڈ کے اندر دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھنا حرام ہے۔ یار وہ کیسا مسلمان ہے جو ہر وقت حرام کر رہا ہے؟ اور یہ وہ گناہ ہے جس طرح داڑھی منڈانا نا سخت گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ آپ سوئے پڑے ہیں تب بھی یہ گناہ لکھا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ گناہ داڑھی منڈانے والا لکھا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟
ایسے ہی ہے نا. اسی طرح اس میں دو چیزیں جمع کر کے حرام کام کر کے جیب میں آپ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، ادھر گناہ لکھا جا رہا ہے حرام کا. تھوڑا سا خیال کیا کرو. اپنے آپ کو نہیں سنبھالو گے آپ کو کوئی نہیں آ کے سنبھالے گا. خود سنبھلو گے تو سنبھل جاؤ گے، ورنہ دجالیت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، بہہ جاؤ گے. آپ جتنے بہہ گئے آپ کی نسل اس سے 2 گنا زیادہ بہہ جائے گی. خدا را تھوڑا سا سنبھالو اپنے آپ کو. توجہ جی. وسعد القبیلہ فاسقوں قبیلۃ فاسقوں، قبیلے کا سردار وہ بندہ ہوگا جیرا کٹکاندہ حرامی ہو سی، جیرا اکا الٹا ہو سی، وہ سردار ہو سی قبیلے دا. میرے نبی نے فرمایا وسعد القبیلہ فاسقوں، کبائر کا مرتکب فاسق. فرمایا قبیلے کا سردار وہی بنے گا جو انتہا درجے کا زانی شرابی کبابی ہوگا. جب یہ دور آ جائے سمجھ لو اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اب بات ختم کرے، لمبی ہو گئی. اگلی کی بات سنیں جی. فرمایا وسادل کا وکان زعیم القوم ارذلهم، اور قوم کے سردار ایسے ہے نا، ایک ہے پورے ملک کا سردار، ایک ہوتا ہے کنبے قبیلے کا سردار. پہلا ہے وساد القبیلۃ فاسقون، قبیلے کا سردار بھی فاسق فاجر ہوگا. وساد القوم، اور قوم کا جو وڈیرا ہوگا. وکان زعیم القوم ارذلهم، قوم پوری کا وڈیرا سارے نالوں کمینہ تے گھٹیا بندہ ہونا ہے. اس سے جو بھی مراد لے لو، آپ کی مرضی ہے، میں تو نہیں کہتا کسی کو. آپ جس کو جی چاہے کہہ دیں، آپ نون لیگ کو کہہ دیں، پی ٹی آئی کو کہہ دیں، پی 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 کو کہہ دیں، جس کو بھی مرضی ہے کہہ دو، ٹھیک ہے. قرآن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، پوری قوم کا وڈیرا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کمینہ ہوگا، سب سے زیادہ گھٹیا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلَ مَخَافَةَ شَرِّهِ، دوسروں کا ان لوگوں کی قدر کی جائے گی. توجہ، ان لوگوں کی قدر کی جائے گی جین دے ہاتھ دے اندر سوٹا ہومنا ہے. سمجھ آیا کیوں؟ انہاں دے ڈر دی وجہ تو مخافت شرری، انہاں دے شر دے ڈر دی وجہ تو انہاں نو سلام کی خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب، فلاں صاحب. کیوں؟ ایک کلمے نو گلی تے روک کے بے عزت نہ کر دے وے، کوئی میرا تے پلنٹی تے جرمانہ نہ لگا دے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس وقت لوگوں کی قدر اس لیے کریں کہ اس کے سے فتنہ نہ پہنچ جائے، اس وقت سمجھو قوموں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. وَزَهَرَتِ الْكَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفِ، فرمایا لوگوں گانے والیاں، کنجریاں، میں مسجد میں مجبوراً یہ لفظ بول رہا ہوں، گانے والیاں، رقاصائیں، ڈانسرز، آپ تو سمجھ گئے، ایکٹرس، یہ زہرت الکائنات کھلے عام ہو جائیں گی. آپ قرآن کی تفسیر پڑھائیں، آپ کافروں کے ساتھ جہاد کر کے کلا کما کر دیں کافروں کا، آپ کو کوئی پرائز اور انعام اور ایوارڈ نہیں دے گا. لیکن سالانہ جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریس ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایوارڈ تقسیم کی تقریب ہوتی ہے. کیوں محترم ہوتی ہے نا؟ یہ ملک پاکستان ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. توجہ، فرمایا وزارت الکائنات والمعازف، جس وقت گانے والی رنڈیاں یہ عام ہو جائیں اور گانے کے آلات عام ہو جائیں، جیب گانا، والمعازف، گانے کے آلات جب عام ہو جائے، اس وقت سمجھو اس کام پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، جس وقت شراب عام پی جانے لگے. ایک عالم سے کسی نے پوچھا، توجہ سے بات سننا ذرا، یا تھک تو نہیں گیا آپ؟ ایک عالم سے کسی نے پوچھا بھئی آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہو، نیشنل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی تو سب باندھے ہو تو تواڈے باون دا فائدہ کہہ رہا ہے، کی ملدا ہے تانوں، کی تھیندا ہے تواڈے ونجن نال؟
اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا اسمبلی میں اگر علماء نہ ہوں تو اسمبلی میں بیٹھ کے ہمارے ممبران اسمبلی کھلے عام شرابیں پئیں گے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. حقیقت ہے. وشربت الخمور، شراب عام ہو جائے گی. اب اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حالانکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے. آگے چلو جی. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اپنے سے پہلے لوگوں کو، اپنے تو پہلے جیرے گزر گئے مشائخ، انہاں نو برا بھلا آکھنا جس وقت لوگ شروع کر دے من، سمجھ لو انہوں نے بھی اللہ دے عذاب تو کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی او غلط ہے. اکھے جی یہ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ کرام سے مختلف ہی ہے، صحابہ کے دور سے مختلف ہی ہے، اور صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. تو ان کے اپنے ہی ایک عالم ہیں، بڑے مضبوط عالم ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. ان کے اپنی ہیں ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے بڑے کمال کا بہت زبردست قسم کا آپریشن کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اشاعت التوحید والے جن کو مماتی کہتے ہو، اگر یہ مماتی اس لیے کافر ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قائل ہیں، توجہ سے، اگر یہ مماتی اس لیے کافر ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفات کے قائل ہیں، تو بتاؤ کہ صحابہ کرام نے 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ سمجھ کے دفن کیا تھا یا میت سمجھ کے دفن کیا تھا؟ اگر زندہ سمجھ کے دفن کیا تھا تو پھر صحابہ سے بڑا مجرم کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور جو بچیاں کرتے تھے نا مشرک، قیامت کے دن وہ بچی باپ کے گریبان سے پکڑ کے کہے گی بتا مجھے کیوں زندہ درگور کیا تھا، کیا جرم تھا میرا. ایک بچی زندہ درگور ہوئے تے او قیامت دے دن اپنے ابے دا گریبان نپے تے نعوذ باللہ من ذالک زندہ نبی کو 1.25 لاکھ صحابہ زندہ دفن کر دیں، اور وہ ان کا ایمان بھی بچ جائے گا اور قیامت کے دن وہ بچ بھی جائیں گے. صحابہ نے کیا سمجھ کے دفن کیا تھا؟ میت ہی سمجھا تھا. کسی لغت سے یہ بات سمجھ بتاؤ کہ میت کا مطلب یہ ہوتا ہے بے روح اندر موجود ہو. الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات میں فرق ہی یہی ہے کہ جب روح اور جسم ملتے ہیں تو وہ زندگی بنتی ہے، اور روح اور جسم جدا ہوتے ہیں تو اسے موت ہی کہا جاتا ہے. ایک مثال ذرا، یہ 2 منٹ ہیں، 2-4 منٹ ہیں نا آپ کے پاس، توجہ سے ایک چھوٹی سی مثال مجھے دو. یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا یہ صحابہ کے دور سے اسی پر عقیدہ ہے، یہی صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، توجہ سے مجھے جواب دینا. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ بندہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یا نبی نے اسے دیکھا. یعنی بندہ نابینا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، نبی پاک نے اسے دیکھا تو وہ بھی صحابی ہے نا. یا اگر نبی کو اس نے دیکھا ایمان کی حالت میں تو وہ بھی صحابی ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی علیہ، پوچھ لو ان کے علماء سے، مصر کا امیر المومنین ہے مسلمانوں کا، مصر میں اس کا رہائش ہے. رات کے وقت اللہ کے نبی خواب میں ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکھلایا کہ 2 کتے مجھے کاٹنا چاہتے ہیں. یہ خیر صبح اٹھے تو عجیب سی کیفیت تھی، بھئی یہ کیا کیسا خواب آیا مجھے؟ بادشاہ وقت ہے، نیک انسان ہے، اللہ کے نبی مل کے جو بتا رہے ہیں تو کوئی ہے اس میں نیکی نا. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی منکم فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصورتی، تم میں سے کوئی اگر خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں مجھے دیکھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور ہوگا، نہیں، وہ میں محمد ہی ہوں گا.
فإن الشیطان لا يتمثل بصورتی او کما قال علیہ السلام، شیطان میری شکل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا. خواب آیا، دن کے وقت بڑا پریشان رہا، عجیب سی کیفیت. اگلی رات پھر سویا، پھر وہی خواب، رسول اللہ ملے، پھر وہی بتایا. تیسری رات آ گئی، پھر خواب آیا. اس نے تحیہ کیا، اپنا لو لشکر ساتھ لیا، اس نے مدینہ کا رخ کیا. مدینہ شریف پہنچ گیا. اس نے وہاں پہ اعلان کرا دیا، منادی کرا دی، بھئی ہر بندہ مدینے کا میں دعوت کر رہا ہوں فلاں جگہ، ہر بندہ مدینے کا آئے گا اور کھانا ضرور کھائے گا، یہ میری طرف سے دعوت ہے وقت کے امیر المومنین کی طرف سے. اور کیا کیا اس نے، جہاں پر اس نے وہ انتظام کیا تھا، جگہ بنائی تھی، اس کے مین دروازے، داخلی دروازے پر خود کھڑا ہو گیا. جو بھی بندہ داخل ہوتا اسے دیکھتا گھور کے، چل بھائی چل بھائی چل بھائی، حتیٰ کہ پورا مدینہ کھانا کھا کے چلا گیا. بات ختم ہو گئی. اس نے پھر اعلان کرایا، لوگو کوئی رہ گیا ہو تو بتاؤ. انہوں نے کہا جی کوئی نہیں رہ گیا. اس نے کہا نہیں، کوئی رہ گیا ہے، تلاش کرو. کوئی بندے میری دعوت پہ نہیں آئے. بس یار کوشش کے بعد پتا چلا کہ مسجد نبوی کے اندر 2 بندے ایسے ہیں جو بڑے نیک ہیں، بس وہ مسجد سے باہر نکلتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ مسجد میں ہی مقیم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ نہیں آئے دعوت پہ، باقی سارا مدینہ کھا گیا. سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے اعلان پیغام دیا، ان دونوں کے بھی لے آؤ بھائی، میرے آرڈر ہے، میں امیر المومنین ہوں، ان کو بلاؤ. ان کو لایا گیا. جو ہی نور الدین زنگی کے سامنے آیا نا، اس نے دیکھا، اس نے فوراً آرڈر جاری کر دیا، پکڑو ان دونوں کو. لوگ حیران، اتنے نیک اور بڑے بڑے مسلح توڑنے والے اور بڑے نیک، اور یہ کیا ہو گیا؟ لیکن امیر المومنین کا آرڈر تھا. ان کو گرفتار کیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی، پتہ نہ چلا، ان کو مارا، سزا دی. بالآخر انہوں نے یہ راز اگلا اور وہ بات انہوں نے بتائی. کون سی بات؟ کہ ہم یہودی ہیں. ماں سنو ذرا، میں نے ایک مسئلہ آگے سمجھانا ہے لیکن یہ واقعہ سنا رہا ہوں. بے شک ہے یہ واقعہ غلط ہو تو میرا نمبر آپ کے انتظامی اضلاع کی ساتھیوں کے پاس ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. توجہ سے، ہم یہودی ہیں اور ہمارے لیے ایک ٹارگٹ تھا. وہ ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے یہاں ممبر کے قریب، محراب کے قریب سے غار اور سرنگ کھود کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تک جانا تھا اور آپ کے جسم مبارک کو یہاں سے نکال کر لے جانا تھا تاکہ امت مسلمہ جو ہے یہ اس رحمت سے محروم ہو جائے. ہمارا یہ ٹارگٹ تھا. اچھا، فوراً گئے، دیکھا واقعی وہ غار ہے. رات کے وقت وہ کھدائی کرتے تھے. اور کہاں تک پہنچ گئے؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول، یار محفل تو ہوا ہے نا، گال ہو رہی محفل تو ہوا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے. نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے. خیر، اس نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ ان دونوں کو پھانسی لٹکوا دیا، قتل کرا دیا، ختم کرا دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر گئے اسی غار سرنگ میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا. یہ واحد خوش قسمت آدمی ہے جس نے کئی سال بعد جا کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا ہے. یہ کوئی عام نتھو پتو نہیں ہے، اس نے بوسہ دیا. پھر اس کے بعد اس نے جہاں تک سیم اور پانی کے چانسز تھے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آس پاس کھدائی کروائی. وہاں پر اس نے سیسا پگھلوا کر اس نے وہاں سے فل دیوار بنوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. سیسا پلائی دیوار ہے، اس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دیوار بنوائی تھی، اور وہ بھی 5 کونوں والی. کمرہ 4 کونوں والا ہوتا ہے نا، اس نے مخمس 5 کونوں والی بنوائی تھی. کیوں؟ کہا تھا کہ یہ بیت اللہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. تقوی والے لوگ ایسے بچتے ہیں، ایسے بچتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دیوار ہے، اندر سے نور الدین زنگی رحمہ اللہ اور باہر سے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیسا پلائی دیوار ہے اس کی بنائی ہوئی. یہ تو واقعہ تھا نا، یہ تو واقعہ تھا. سوال میرا بھی باقی ہے. سوال یہ ہے
نور الدین زنگی رحمہ اللہ جس کو رسول اللہ 3 رات خواب میں ملتے رہے، پھر وہ وہاں سے دعوت کی، دشمنوں کو بے نقاب کر کے قتل کرایا، رسول اللہ کے پاؤں مبارک کا بوسہ دیا۔ تو اور میں تعریف کرتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے۔ کسی ملا سے یہ فتویٰ لے کے دو مجھے کہ نور الدین زنگی صحابی بنا یا نہیں بنا؟ کیوں؟ اگلا پھر سوال آ گیا۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے رسول اللہ کے پاؤں مبارک کا بوسہ دیا، دیکھا تو بوسہ دیا نا، تو جو دیکھے نبی کو وہ ایماندار ہو تو صحابی بن جاتا ہے۔ آپ ساتھی کہتے ہیں وہ صحابی نہیں بنا، صرف آپ نہیں کہتے، پوری دنیا کے علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہ صحابی، بولو بولو ذرا، صحابی نہیں بنا۔ کیوں صحابی نہیں بنا؟ اگلا جواب یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگلا جواب یہ ہے کہ نبی اگر زندہ موجود ہو، اس کو اگر کوئی ایماندار دیکھے تو تب جا کے صحابی بنتا ہے، فوت شدہ کو اگر کوئی دیکھے تو صحابی نہیں بنا کرتا۔ سارا ٹلی مولیاں لایا نبی پاک زندہ، لایا نا پیچھے۔ اس واقعے کا میں ذمہ دار ہوں، ریفرنسز دلائل میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ ان کے اپنے مشائخ علماء یہی ان کو کہہ رہے ہیں، جو بڑے علم والے مضبوط علماء ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ ایک دوسرا سوال انہوں نے چڑھایا، انہوں نے کہا اگر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو میت سمجھ کے دفن کیا تو صحابہ کافر کیوں نہیں ہوئے؟ جو آج کے اشاعتی کافر ہو جاتے ہیں میت کہتے ہیں، تو آج کا اشاعتی میت کہتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میت سمجھ کے نبی پاک کو دفن کرتے ہیں، وہ کافر کیوں نہیں ہوتے؟ یا تو فتویٰ لگا کہ وہ کافر ہیں، یا فتویٰ بتا کہ یہ اشاعت و توحید والے بھی پکے مومن ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، ہے جی؟ کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے جی؟ یہ کچھ بوئیں حدیث پوری کرا، آخری گل ہے، بہت لمبے تھی گئے، کتنے پہنچ گیا بھائی؟ اللہ اکبر، ریٹھا تیری گل پوری ہو گئی ہے، تم آدھا ہی وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَا، پہلے لوگوں کو برا بلا کہا جائے گا، انہاں دے نام تے الزام۔ صحابہ دا یہ عقیدہ یکھے جی، ایک جماعت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ نعوذ باللہ ابو بکر نعوذ باللہ منافق تھا، عمر منافق تھا، عثمان منافق تھا، ایک علی حقدار ہے، ایک اس طریقے نال انہوں نے بدنام کیتا ہے، دوسرا کہ نہیں جی نہیں وہ سارے حیاتی ہیں، انہاں زندہ سمجھ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ دفن کر کے اپنے گاٹے کیری شاید ہار پایا۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ عقل نصیب فرمائے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَا فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ الرِّيحَ حَمْرَا۔ اب آخری باتیں ہیں کہ ان لوگوں پر جن میں یہ 13 بیماریاں پائی جائیں ان پر اللہ کے عذاب کیسے آتے ہیں؟ فرمایا ریحن حمرا، ان لوگوں پر اللہ سرخ رنگ کی آندھیوں کا عذاب بھیجے گا۔ ایک نمبر 2 فرمایا وزلزلاتن، سمجھ گیا نا؟ زلزلے کا عذاب اللہ ان پہ بھیجے گا، وخسفا، زمین پھٹ جانے کا عذاب ان پہ بھیجے گا، ومسخا، اور فرمایا صبح رات کو سوئیں گے انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے اللہ ان کی شکلیں بھی تبدیل کر دے گا۔ اور آخری بات فرمایا وَقَذْفَا، ان پر پاسمانوں سے پتھر برسیں گے۔ میرے نبی کی بات ہے، حدیث ہے مشکاہ شریف کی، اس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا وَآیَاتٍ تَتَابُ كَنِظَامٍ بَالٍ قَدْ سَلَكَ، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں جس طرح تسبیح کا، توجہ آخری بات، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، تسبیح والے دانے ٹپ ٹپ ہو کر لگاتار گر جاتے ہیں، ایسی قوم پر اللہ کے عذاب کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹے گا، لگاتار عذابوں پہ عذاب آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرمائے،
اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہے قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ٹھیک ہے جی، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا القوة المتین، یا فاعل لما ترید، یا اللہ ارحم علینا، ارحم علینا، وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی سائر العالم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، وانصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ یا رب العالمین۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ آج تک ہم نے جان بوجھ کے، بھولے سے، مجبوری سے، جس انداز سے بھی تیری نافرمانی کی ہو مولا ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تیرا قرآن، تیرے نبی کا فرمان سن سنا کے یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما مولا، ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما یا اللہ۔ جو جائز حاجات جو ہمارے دلوں میں مچل رہی ہیں اپنے غیبی خزانے سے وہ پوریاں فرما اور یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کے رسوائی اور ذلت سے بچا یا اللہ۔ برزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔